السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور پچھلے 3-4 دن میں مستقل کچھ اس طرح کے واقعات رونما ہوئے اور ان سب میں کہیں نہ کہیں مسلم لیگ نون کے دوست انوالو تھے۔ تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ معاملات کس طرح آگے چلیں گے، پاکستان کس طرح سنبھلے گا، سدھرے گا۔ پچھلے 76-77 سالوں میں جو کچھ ہوتا رہا اس سے سنبھلنے کو، سمجھنے کو تیار نہیں ہیں یہ لوگ۔ ان کو یہ نہیں پتہ چل رہا کہ یہ اتنے نیچے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ اٹھایا ہے۔ نواز شریف صاحب کے جیل کا دور یاد کریں، روز ہیئرنگ پہ آتے تھے، کیا عجیب اور غریب کیفیت ہوتی تھی ان کی، انتہائی بری حالت تھی۔ وہاں سے مریم نواز صاحبہ کی محنت، ایفرٹ، ایک بیٹی کی حیثیت سے میں بات کر رہا ہوں، سیاسی رہنما کے طور پہ نہیں، ایک بیٹی کی حیثیت سے انہیں بھرپور ساتھ دیا اپنے باپ کا، اور آج اللہ تعالیٰ نے نواز شریف صاحب کو عزت دی کہ وہ جیل سے لنڈن اور لنڈن سے واپس پاکستان، اور حکمرانی کا تاج ان کی پارٹی کے سر پہ، یقیناً ان کے سر پر ہی آیا۔ انہوں نے شہباز شریف صاحب کو نامینیٹ کیا، وزیر اعظم اپنی بیٹی کو وزیر اعلیٰ بنوایا۔ لیکن یہ 2-3 دن سے تسلسل کے ساتھ واقعات ہو رہے ہیں، اس سے اچھا امپریشن نہیں آ رہا۔ آپ دیکھیں کہ ملک وحید خان صاحب مسلم لیگ نون کے ایم پی ہیں، ان کی گاڑی کو ٹریفک وارڈن نے روکا، ٹینٹڈ گلاس تھے، عرف عام میں کالے شیشوں والی گاڑی، اس کو روکا، بجائے اس کے کہ وہ تمیز سے بات کرتے، اچھے سے بات کرتے، پولائٹلی بتاتے، اپنا تعارف کراتے یا کاغذ مانگے سے دکھا لیتے، تو میرا نہیں خیال کہ پولیس والے جو ہے وہ کوئی بدتمیزی کرتے یا کوئی روڈ بیہیو کرتے۔ میری اپنی گاڑی کے شیشے کالے ہیں، اور پولیس والے اگر کبھی روک لیں اور السلام علیکم سر کر کے بات کر لیں تو بڑے آرام سے کہتے ہیں جائیں سر۔ تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، آپ چھوٹے نہیں ہو جاتے، آپ بڑے رہتے ہیں۔ پولیس والے ہمارے بھائی ہیں، ہمارے لیے روڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ملک وحید خان صاحب نے اسے اتنا ایک برا اپنا رویہ اپنایا، اس کی ویڈیو فوٹیج یقیناً اویلیبل ہے۔ وہ آخر تک بضد رہے کہ ان سے وہ ٹریفک وارڈن معافی مانگے، نہیں تو وہ نہیں جائیں گے وہاں سے جب تک معافی نہیں مانگے گا۔ بالآخر کیا ہوا، انہوں نے اس کو کہا جی تم کانسیکوینسز کے لیے تیار رہو اور میں پھر بتاتا ہوں کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ نتیجتاً کیا ہوا کہ وہ ٹریفک وارڈن پہلے سسپینڈ ہوا، ٹریفک پولیس میں جو بھی تھا بندہ، اور پھر اب اس کا ٹرانسفر ہو گیا۔ تو اچھی روایت قائم نہیں ہوئی۔ دوسرے پھر مسلم لیگ نون ہی کی ایم پی اے ہیں اور پنجاب حکومت کی اسپوکس پرسن بھی ہیں عظمیٰ قادر صاحبہ، وہ کہتی ہیں جی کہ میں اسمبلی اجلاس سے فارغ ہو کے اپنے کلب گئی، وہاں پہ سوئمنگ کر رہی تھی، تو میرے پاس میں 5 لاکھ روپے کے زیورات تھے اور وہ چوری ہو گئے۔ پولیس بلائی گئی، انہوں نے الزام لگایا کہ یہاں پر جو 2 انسٹرکٹرز ہیں وہ اور جو 2 دوسری ملازمائیں، یہ 4 لوگ ملوث ہیں۔ اور ظاہر پراپر پولیس نے اپنی انویسٹیگیشن کی چیزیں کی، کلب نے جو بھی تھا انہوں نے اپنی ویڈیو فوٹیج اور تمام چیزیں مہیا کی، انہوں نے بھی کہا کہ ہمارا خیال یہ کہ مغالطہ ہوا ہے، یہاں پر اس طرح کی کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ لیکن کل جنگ میں نیوز میں پڑھ رہا تھا، یہ آج پڑھی غالباً، تھوڑی سی یاد نہیں آئی، لیکن وہ دونوں جو انسٹرکٹرز تھیں اور دونوں ملازمائیں تھیں، ان کا بیان کوٹ ہوا، ان کا جی رو رو کے انہوں نے بتایا کہ برہنہ کر کے ہماری تلاشی لی گئی۔ دونوں ملازماؤں نے یہ بیان دیا کہ ہماری برہنہ کر کے تلاشی لی گئی، انتہائی انسلٹنگ سلوک ہمارے ساتھ کیا گیا، ہم نے یہ کام نہیں کیا تھا۔ وہ ثابت بھی نہیں ہوا، لیکن یہ جو فرونیت اور رعونت کا 2 دن میں دوسرا واقعہ ہو گیا، تو انتہائی برا امیج آپ کی پارٹی کے لوگ آپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب کا آئینہ ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ پارٹی کے جو سربراہان ہیں ان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے، کیونکہ آپ بتائیں گے اپنے لوگوں کو کہ انہوں نے عام عوام سے کس طرح کا تعلق رکھنا ہے، کس طرح ملنا ہے، کس طرح روڈ پہ چلنا ہے۔ اس طرح پارٹی میں نہیں چلیں گی، اس طرح یہ لوگ بھی نہیں چلیں گے، زیادہ عرصہ نہیں چلیں گے۔ تیسرے نمبر پہ ایچیسن کالج کا واقعہ ہوا۔ جو پرنسپل ہیں مائیکل تھامسن، آسٹریلیا سے تعلق رکھتے ہیں، مشہور ماہر تعلیم ہے، وہ چھوڑ کے واپس جا رہے ہیں۔ 1 اپریل کو انہوں نے کہا کہ میں واپس جا رہا ہوں۔ ایچیسن کالج جو کہ G30 جو ایک مشہور تنظیم ہے دنیا بھر میں ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کی، اس کا نمائندہ ہے ایچیسن کالج، اور اگلے مہینے غالباً اس کا ایک بڑا پروگرام ایونٹ ہونے جا رہا ہے۔ اور مائیکل تھامسن کے بعد فوراً سے اتنی جلدی جو نئے پرنسپل ان کی تقرری بھی میرے خیال میں ممکن نہیں ہے، تو شاید ایچیسن کالج اس تنظیم کی اس ایونٹ میں پارٹیسپیٹ بھی نہ کر سکے گا، اور ایک عام تاثر یہ ہے کہ اپنی رکنیت بھی برقرار نہیں رکھ سکے گا۔ تو چلیں یہ سمجھ سکتے ہیں کہ عام معاملہ ہوگا، لیکن آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف صاحب کی پچھلی حکومت میں جو
2018 والی تھی اس میں، یا جو پچھلی حکومتیں تھیں، اس میں صاف پانی کیس میں ان کے ایڈوائزر تھے بہت چیمہ صاحب، جو گرفتار ہوئے تھے، نیب نے گرفتار کیا تھا، کافی عرصہ کیس چلا، پھر وہ واپس آئے اور اب وفاقی حکومت میں وہ ایڈوائزر ہیں. تو وہ احد چیمہ صاحب کا آج بیان جنگ میں چھپا. انہوں نے کہا جی اس کا تعلق مائیکل تھامسن صاحب ایچ کالج کے پرنسپل کا تعلق کہیں بھی میرے بچوں کی فیسوں سے نہیں ہے. تو جب کوئی بندہ یہ بات کہتا ہے تو ہم کہتے ہیں چور کی داڑھی میں تنکا. ہم کہتے ہیں کہ دھواں وہیں سے اٹھتا ہے جہاں سے چنگاری نہیں، کہیں نہ کوئی چنگاری تبھی ہوئی تو دھواں نکلتا ہے وہاں سے. اگر آپ کا نہیں تھا تعلق تو آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. پورے پاکستان میں سے باقی کسی اور نے تو اٹھ کے یہ بات نہیں کی کہ میرے بچوں کا تعلق نہیں ہے، میرے بچوں کی فیسوں کا تعلق نہیں ہے. کہیں نہ کہیں تعلق ہوگا تو آپ کو یہ بات کہنی پڑی، جسٹیفیکیشن دینی پڑی. بلی الرحمان صاحب جو گورنر پنجاب میں، انہوں نے کہا جی وہ 40 لاکھ روپے تنخواہ لے رہے تھے پرنسپل صاحب، اس کی میں نے آڈٹ کا فیصلہ کیا تو انہوں نے انکوائری سے بچنے کے لیے ریزائن کر دیا. ایسا ہوتا تو میرے خیال ہے پھر وہ اتنا عرصہ یہاں رہتے ہی نہیں. وہ واحد غیر ملکی پرنسپل تھے ایچ کالج کے جو ہسٹری ہے پاکستان میں، جو آج جنگ کی نیوز میں نے پڑھی اس کے حساب سے. تو الٹیمیٹلی مسلم لیگ نواز کے دوستوں کو سمجھنا پڑے گا کہ انف از انف، بہت ہو گئی. اب عوام کے نمائندوں کو عوامی سطح پر آنا پڑے گا. عوام کے نمائندوں کو عوام کے ساتھ مل کے چلنا پڑے گا. اپنے آپ کو عوام الناس سے بلند کر کے، بالاتر کر کے سمجھنا، محسوس کرنا، محسوس کروانا اب یہ نہیں چلے گا. آپ کو یاد ہوگا عمران خان کے دور حکومت میں اسلام آباد کے ایک فارم ہاؤس میں جو اعظم سواتی صاحب کا تھا، ان کے پڑوسی کی بھینس آ گئی تھی، اس آدمی کو بہت مارا پیٹا تھا، بھینس پہ قبضہ کر لیا تھا، سپریم کورٹ تک وہ کیس گیا تھا. تو ہم نے اور آپ نے کیا اس کو پسند کیا تھا؟ نہیں کیا تھا. ہم نے یہی تمام معاملات تھے جو عمران خان صاحب کی پارٹی سے ہم لا تعلقی کا اظہار کیا ہم نے. تو ہم کل مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی ہم نے ان کو سپورٹ کیا بھرپور اس دفعہ، کیونکہ 2018 میں ہمیں لگ رہا تھا کہ بہرحال 2018 تک جو حکومتیں تھیں وہ بہتر چلی تھیں. حکومتیں بہتر نہ ہوں لیکن ملک کے حالات بہت بہتر تھے، تو ظاہر حکومتیں کہیں نہ کہیں کچھ کر رہی تھیں تو بہتر تھیں. تو اس طرح کے معاملات نہیں چلیں گے. ہم آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے. ہم کا مطلب ہے عوام الناس. ٹھیک ہے، جو کارکن ہوتے ہیں ان کے اپنے ذاتی مفادات ہوتے ہیں، ذاتی معاملات ہوتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن جو ہمدرد ہوتے ہیں نا وہ آپ کا اسیٹ ہوتے ہیں، آپ کا ساتھ ہوتے ہیں. وہ پھر آپ کو چھوڑنے میں دیر نہیں لگاتے جب آپ کے اس طرح کے معاملات دیکھتے ہیں. تو یہ جو فرونیت اور رونت کے معاملات ہیں آپ کو دور کرنا پڑیں گے. اس طرح نہیں چلے گا. اب بھی وقت سدھر جائیں، نہیں تو پھر یہ جو قسمت و تقدیر ہوتی ہے، یہ جو حالات ہوتے ہیں، وقت ہوتا ہے، وقت خود سدھار دیتا ہے. پہلے بھی آپ کہاں سے وزیر اعظم کے عہدے سے جیل گئے تھے، اب اللہ نے آپ کو عزت دی واپس. پیپلز پارٹی کو دیکھیں ابھی تک ان کا اسکینڈل اس طرح کوئی آیا نہیں ہے، اور میری دعائیں نہ آئے. مجھے اچھا لگے گا پیپلز پارٹی کا، میں بار بار کہتا ہوں کہ صرف جو ان پہ ایک سب سے بڑا ایلیگیشن لگتا ہے کرپشن کا، وہ ختم ہو جائے. پیپلز پارٹی سے اچھی پارٹی پاکستان میں نہیں ہے. وہ جو ایک سسٹم کی بات بار بار چلتی رہی سندھ میں، وہ سسٹم اگر ختم ہو جائے تو سب چیز صحیح ہو جائے گی انشاءاللہ. تو میری آپ سب سے گزارش ہے، اس موقع کو آخری موقع جانیں، ملک اور قوم کی خدمت کریں، عوام الناس کے لیول پہ آ کے بات کریں. اسی جگہ آ کے بیٹھے ہیں جیسے ہم بیٹھتے ہیں، روڈ پہ جو بیٹھا ہے روڈ پہ بیٹھیں، سڑک پہ بیٹھا ہے، جہاں بھی اپنی گاڑی میں. یہ نہ سمجھیں کہ سامنے جو سڑک پہ بیٹھا ہے بندہ یہ حقیر ہے. نہیں، حقیر کوئی نہیں ہے. اللہ کی ذات سب سے اوپر ہے اور ہم سب برابر ہیں. یہی سمجھیں، اسی طرح چلیں، انشاءاللہ ہم سب آگے جائیں گے. اور میری آپ سے مریم نواز صاحبہ سے، مسلم نواز کے دوستوں کی گزارش ہے، لیڈران سے، کہ فوراً سے آ کے اس طرح کے معاملات سے لا تعلقی کا اظہار کریں اور سرزنش کریں پبلکلی. ہمیں اچھا لگے گا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.